امریکی حکومت کی جزوی بندش ناگزیر، لاکھوں ملازمین کے گھر بیٹھنے کا خدشہ۔ ولادیمیر پوٹن کا پریگوژن کی جگہ واگنر گروپ کے یونٹوں کی نگرانی کے لیے نئی تعیناتی کا اعلان۔ اور انگلینڈ میں تاریخی درخت کاٹنے پر 16 سالہ لڑکا گرفتار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی حکومت کا اتوار کو شٹ ڈاؤن ناگزیر نظر آ رہا ہے، کیونکہ سینٹ اور ایوان نمائندگان میں اگلے 12 ماہ کے بجٹ کے حجم، روس سے لڑنے کے لیے یوکرین کے لیے جاری مدد، امریکہ میکسیکو کی سرحد پر امیگریشن کنٹرول اور سماجی بہبود کے حوالے سے غریب امریکیوں کی مدد کے لیے پروگرام پر اختلافات برقرار ہیں۔ ڈیموکریٹک کنٹرول والی سینٹ 7 ہفتوں کے فنڈنگ پلان پر کام کر رہی ہے، جو حکومت کو نومبر کے وسط تک مکمل طور پر کھلا رکھے گا۔ کیون میکارتھی سینٹ کے منصوبے کو ایوان میں منظوری کے لیے پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ سرکاری ایجنسیوں نے جمعرات کی صبح کارکنوں کو اطلاع دینا شروع کر دی ہے کہ شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ سینٹ کے ریپبلکن رہنما مچ میکونل نے قانون سازوں کو حکومت کو بند کرنے کے سنگین اثرات کے بارے میں خبردار کیا۔ کرملن کے ایک بیان کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے واگنر کے سربراہ آنجہانی یوگینی پریگوژن کے ایک سابق معاون کو یوکرین میں کرائے کے فوجیوں کے یونٹوں کی نگرانی کا کام سونپا ہے۔ میٹنگ میں واگنر گروپ کے جنگجوؤں کو روس کی باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کی بھی بات کی گئی۔ اگست میں ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ جانے والا ایک طیارہ گر کر تباہ ہونے سے واگنر گروپ کے سربراہ پریگوژن دیگر 9 افراد کے ساتھ ہلاک ہو گئے تھے۔ تروشیف ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں جنہیں سیڈوئی یعنی گرے بالوں والے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق پوٹن کے آبائی شہر سینٹ پیٹرز برگ سے ہے اور وہ افغانستان، چیچنیا اور شام میں کرملن کی مہمات میں حصہ لے چکے ہیں۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے فوج کے سربراہ کو طلب کیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مسلح افواج ملک میں جرائم کے غیر معمولی سلسلے سے نمٹنے میں پولیس کی مدد کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ قدم اسٹاک ہوم میں 2 مردوں کو گولی مار کر ہلاک کرنے اور 12 گھنٹے کے عرصے میں ایک خاتون کی ایک دھماکے میں ہلاکت کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں گزشتہ سال فائرنگ کے واقعات میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور یہ ریکارڈ اس سال تجاوز کر جانے کا امکان ہے۔ ماسکو فارمیٹ کا اجلاس روسی فیڈریشن تاتارستان جمہوریہ کے دارالحکومت قازان میں شروع ہو گیا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان حکومت خطے میں عدم تحفظ کی سازش کو ناکام بنا چکی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ طالبان کی موجودہ حکومت پر کام شروع کرے۔ انہوں نے سفیر بھیجنے پر چین کی تعریف کی اور طالبان کی منشیات کی روک تھام اور داعش کے ساتھ لڑائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں محاذوں پر طالبان کامیاب ہے۔ شمالی انگلینڈ میں ایک 16 سالہ لڑکے کو ایک مشہور درخت کو جان بوجھ کر کاٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ درخت رومن لینڈ مارک ہیڈرین کی دیوار کے ساتھ تقریباً 200 سال سے موجود تھا۔ ہر سال ہزاروں زائرین ہیڈرینز وال کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور رومن سلطنت کی شمال مغربی سرحد کی حفاظت کرتی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ درخت ایک عالمی شہرت یافتہ نشان ہے اور اسے کاٹنے سے پوری مقامی کمیونٹی صدمے سے دوچار ہے۔ اس درخت کو 2016 میں انگلش ٹری آف دا ایئر کا درجہ دیا گیا تھا۔ اور معروف اداکار جارج کلونی اور ان کی سرگرم سماجی کارکن اہلیہ امل کلونی نے جمعرات کو نیو یارک میں اپنی فاؤنڈیشن کی سالانہ البی ایوارڈز گالا میں مہمانوں کا استقبال کیا اور صحافیوں سے بات کی۔ کلونی فاؤنڈیشن فار جسٹس ان صحافیوں اور کارکنوں کو اعزاز دیتی ہے جو دنیا بھر میں انصاف کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور اس سال سب سے آگے یوکرین کی جدوجہد رہی۔ جارج کلونی نے کہا کہ یوکرین جنگ کسی وقت تو ختم ہو ہی جائے گی، لیکن جنگی جرائم کے ثبوت بعض اوقات مٹ جاتے ہیں۔ ہم انہیں اکٹھا کرنے کے عمل کا حصہ بن رہے ہیں، جس پر ہمیں بہت فخر ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اور اہم کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔